اتنا گھما پھرا کے جو آ رہا ہے نا کہ فیصلہ اس چیز کا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کنجیشن ایک امپریزنمنٹ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. لیکن میرا نہیں خیال ہے عدیل ہمیں اس پہ پہلے بات کرنی چاہیے کہ غلامی میں اور نظم و ضبط میں یا ہائرارکی میں کوئی فرق ہے نہیں. ڈیفینیٹلی. میں اب دیکھیں غلامی ورڈ ہیز بین ویری بروٹلی مس یوزڈ. ہم کوئی غلام ہیں. ہاں مطلب یہ اس سے ہٹ کے بھی نارملی کسی بھی فارمیٹ کے اندر غلامی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہائرارکی نہیں ہوگی, ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی. یا پھر آزادی کا مطلب ریبیلیس نہیں ہے ہمیشہ کہ میں آزاد ہوں تو میں ریبیلیس ہوں, میں باغی ہوں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نظم و ضبط نہیں ہوگا, ایک چین آف آرڈر نہیں ہوگا, ایک ہائرارکی آف کمانڈ نہیں ہوگی, پوزیشننگ نہیں ہوگی, کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. پہلا سوال ہے نا آزادی کس چیز سے چاہیے ہمیں, یا انسان کو اپنی پرسنل لیول پہ بھی آزادی کس چیز سے چاہیے. میرے اوپر نہ کوئی باپ ہو, نہ کوئی ماں ہو, نہ کوئی سسٹم میں مجھے مشورہ دینے والا ہو, نہ کوئی مجھے روکنے والا ہو, نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو. لیو اینڈ لیٹ لیو می مائی سیلف اینڈ آئی, یہ غلامی نہیں ہے, یہ کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے, یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے. کہ وہ لوگ امور الجاہلیہ میں شیخ عبد الوہاب رحم اللہ علیہ کتاب الجاہلیہ میں ایک باب لائے تھے کہ ون آف دا ills آف دا پیپل آف مکہ اینڈ دا پیگنز آف مکہ واز کہ وہ لوگ کسی بھی نظم و ضبط اور ہیرارکی میں آنے کے قائل ہی نہیں تھے. اس لیے ان کا کوئی کنگ نہیں تھا, نہ ان کے اوپر کوئی بادشاہت تھی, نہ ان کے اوپر کوئی ریاست تھی. وہ اپنے ٹرائبل پریجوڈسز کے اندر ایک کو ایک لمیٹڈ کنڈیشن میں بڑا بناتے تھے, چیف کہتے تھے اس کو. صحیح. تو اولو الامر کا کانسیپٹ, حاکم کا کانسیپٹ, حاکمیت کا کانسیپٹ, حکومت کا کانسیپٹ عربوں میں تھا ہی نہیں. جس سینس میں تھا وہ بہت ٹرائبل اور بڑا ہے, ایک پریجوڈس بائیس نیش تھا جس پرسپیکٹو میں وہ کسی کو بڑا مانتے تھے. اور وہ اتنا بلڈ باتھ اورینٹڈ تھا کہ انہوں نے 40 سال جنگیں لڑی ہیں اس ایگو, ٹرائبل ایگو کے پیچھے, ٹرائبل بائس کے پیچھے. تو اگر کوئی سیٹ اپ آف حکومت, ریاست یا کوئی اسٹرکچر آف ہائرارکی ہوتا تو وہ کمپرومائزنگ ٹرمز پر آتے, پھر ٹھیک ہے, نقصان نفع کی ریسرچ ہوتی وہاں پر, بحث ہوتی وہاں پر. اوس اور خزرج has been fighting for wars like for how many years? 40 years. 40 years اوس خزرج کا ایشو ہے. 40 years وہ اس قبیلے کا مسئلہ ہے جنہوں اونٹنی نے دوسرے کی ٹیریٹری سے پانی پی لیا. 40 سال 3 نسلیں آپس میں, 2 نسلیں لڑ پڑی آپس میں. یہ دس از دی ایبسنس آف اے سسٹم آف این ہائرارکی. تو کھلا کھاتا تھا نا وہاں پر, آزاد تھے نا اس لیے لڑ رہے تھے. وہ آزادی نہیں ہے, اس کو امور الجاہلیہ کہا جاتا ہے کہ دیز آر دا افیئرز آف دا پیپل آف جاہلیت, کہ نو رول آف لا, نو جنگل میں سب آزاد ہوتے ہیں. جنگل میں بھی کچھ قانون تو پھر جنگل میں بھی ہوگا نا کہ بھائی اس ڈومین میں, وہ وہاں پر جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈومین میں, تو پھر وہ خونی ہے, بروٹل ہے. یہاں پر تو کہا گیا کہ اگر آپ نے تلوار بھی اٹھانی ہے تو وہاں تک لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. صحیح ہے. ایک ون گو اسٹریک میں مارتے ہوئے چلے جانا یہ مقصود نہیں ہے اسلام کا. سو میرے خیال سے ہائرارکی نہ ہونا, آج کل کی ڈیمانڈز کچھ اس طرح کی لگتی کہ کوئی بڑا نہ ہو اوپر, جو ایک ریبیلیس کانسیپٹ آپ دیا جاتا ہے, کوئی بڑا نہ ہو. بچہ بول رہا ہے میں باپ کی, میں کسی کے انڈر نہیں گا, میں کسی بھی, جس طرح ویسٹ لے کے آیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ان کے فلاسفرز, آپ 3 لوگوں کو جو ہے نا ٹھیک 3 اینٹیز کو ٹھیک کر دیں تو انسان انلائٹنڈ ہو جائے گا. صحیح. ایک ماں باپ کو, ہاں, دوسرا وہ چرچ بولتے ہیں, ہم مسجد چرچ دونوں لے لیں, ریلیجوسٹی یعنی چرچ یا مسجد, اور تیسرا اسٹیٹ. اس کو آپ اس طرح کہتے ہیں ان تینوں کو لگام دے دو انسان آزاد ہو جائے گا. ان شارٹ آپ اسے کہیں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ریاست ہوتی ہے, ریلیجس اسٹیبلشمنٹ جو عالم دین ہوتا ہے, جو علمی بینچ ہوتی ہے, اور سوشل اسٹیبلشمنٹ جو آپ کی گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں, جو آپ کے سوشل سٹرکچر میں جنہیں بڑا مانا جاتا ہے. تینوں کے خلاف آپ دیکھ لیں ویسٹرن ایجنڈا کام کر رہا ہے. صحیح. اگر کسی ملک کو یا کسی اسلامی ملک کو کمزور کرنا ہوگا نا تو وہ ان جگہوں کے اوپر پینیٹریشن کریں گے. یہی انہوں نے یورپ میں کیا, چرچ کو ویک کیا, چرچ سیکولرزم انٹروڈیوس کرایا, فیملی سٹرکچر برباد کیا,
آزادی کے نام کے ایسے نعرے لگائے کہ کپڑے، ماڈسٹی، رائے، اوپینین، ورنہ آپ 50-60s کی خواتین کا یورپ کے اندر بھی اگر آپ کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آتی ہیں کہ وہ یورپ کی خواتین بھی سلیو لیس کلوتھس تک کو امورالٹی کا نام دیتی تھی. Even in tennis clothes of those ladies at those times who were playing sports was very humble, very modest. اگرچہ وہ اسلامی لحاظ سے نہیں تھا، لیکن آج سے کمپیئر کیا جائے جو آج فحاشی ہے اس کے مقابلے میں تو، اور ننس کا بھی پرسپیکٹیو آپ وہاں پہ دیکھ لیں، پورا حجاب اگر اسٹائل کا کورڈ ہے ان کا پورا، تو 100-150 125 سال پہلے کی ماڈسٹی کی ڈیفینیشن دیکھ لیں انہوں نے کس طرح برباد کی ہے کہ آج تو دے ول آلویز ڈسٹروائے دا سوشل اسٹرکچر کہ اس کے اندر انسان کو اپنی ویمز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق کرنے کے مطابق جو چاہیں وہ سے آزاد ہے. دوسرا بات تو ویسے کہیں اور ہم نے آج کرنی ہوگی، بات ہم کہیں اور لے گئے، ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ بھئی یہ بھی ہمیں حرام حلال اور منع کرنے، ہمیں انٹرپریٹر نہیں چاہیے اپنے اور اللہ کے بیچ میں. صحیح ہے. وی وانٹ ٹو بی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. تو اس پہ آپ کو یہ آئے گا آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو خود پڑھیں. تو اس کے اوپر جو نعرہ لگایا جائے گا وہ لگایا جائے گا کہ یہ ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ آپ کو گرو نہیں کرنے دے گی. صحیح. اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ آپ کو گرو نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ کو اپنے دقیانوسی کنزرویٹو سسٹم میں رکھیں گے. اور اسٹیٹ جو ہے آپ کو وہ آپ کے پرسنل لیول کے کلیکٹیو رائٹس کو کنفسکیٹ کرے گی اور آپ کو گرو نہیں کرنے دے گی. صحیح. تو انہی تینوں کے اوپر حملہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ تینوں واقعی ایک فرعونی اسٹیبلشمنٹس بھی بن سکتی. یہ بھی میں جملہ کہہ دوں کیونکہ ہمارے ہاں بہت جلدی سینٹیمنٹس یہاں پر ان سب کو چھیڑنے کے اوپر کسی کے حق میں چلے جائیں گے اور ہم فوراً ایک کورٹ میں کھڑے کر دیے جائیں گے. صحیح ہے. اس کو ہم عوام کی عدالت کہتے ہیں. صحیح. تو میں آپ کو بتا دوں یہ تینوں فرعون بھی ہو سکتے ہیں، ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہو، سوشل اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو. اور یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر ایک ہو سکتا ہے، دو ٹھیک ہوں، دو صحیح ہو سکتے ہیں، ایک خراب ہو، یہ بھی سبجیکٹو. تو پبلک کو ایک جنیرکلی وہی تو کہتا ہوں نا، ایبسولوٹلی اگر آپ سب کو اڑا دیں گے تو بھائی کوئی بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو میرے خیال سے پیور جاہلیت. اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی میں اس کو اپنے اوپر لیڈر نہیں مانتا، میں ان کو لیڈر مانتا ہوں، یہ سینسیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کو اوپر والوں کو بھی اور سسٹم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ میری جگہ اگر میں اپنے پیرنٹس کی جگہ کسی اور بڑے کو سن رہا ہوں تو دے شوڈ ڈائجسٹ اٹ نا، کہ آپ نے ایسے کیا حالات پیدا کیے کہ چھوٹا جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائے. تو پہلے میں یہ کلیئر کر دوں گا، اگر وہ کانسیپٹ آف آزادی جس میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، کوئی بڑا ہی نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. مگر ہر انسان کو ہائرارکی ہو اور نہ ہو اس کے اندر اپنی پرسنل گروتھ اس کی ہر جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت جگہوں کے اوپر انسان کو چھوٹے چھوٹے فرعونوں نے آج کے دور میں بھی اور ماضی میں اپنے پنجوں کے نیچے، اپنی داڑھ کے نیچے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے. غلام وہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے وہ پر کاٹ دینا جو اللہ نے کسی کو رائٹ نہیں دیا، اس کی اس فریڈم کو ضبط کرنے کا نام ہے. یہ ہے غلامی. جو رائٹ، جو ریسٹرکشن اس پر نہیں لگی ہوئی یا جو قید اس پر نہیں لگی ہوئی، وہ قید لگانا اس کے اوپر جو خالق کائنات نے قید نہیں رکھی ہوئی، یہ غلامی ہے. وہ رائٹس کانفسکیٹ کرنا کسی کے جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے، یہ غلامی ہے. یا وہ عزت کسی کی مجروح کرنا جو کسی کو اللہ نے رائٹ نہیں دیا، یہ غلامی ہے کہ اگر وہ اس کے نیچے اپنے آپ کے اوپر مجروح کر رہا ہے. یا وہ عزت نفس اس کی سیبوٹاج کرنا، ڈیمین کرنا، بلیٹل کرنا، ڈاؤن سائز کرنا جو اللہ نے کسی کو رائٹ نہیں دیا، یہ غلامی ہے. اور جو اس طرح سے جدھر اللہ نے اس کو حق دیا ہے ایک آزاد ایک بے قید زندگی گزارنے کا، وہ وہاں پر اس داڑھ کے نیچے آتا ہے اور اس پنجوں کے نیچے اس بے عزتی میں، اس عزت نفس کے مجروح ہونے میں اور اپنے حقوق کے سلب ہونے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے. اور اس طرح کی اس کو غلامی کہتے ہیں، جو اصل نظم و ضبط کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ایک انسان کا پرسنل ظلم و جبر ہے آپ کے اوپر.